السلام علیکم۔ ایک بار پھر لے کر آیا ہوں الگ طرح کی ویڈیو، جان ایلیا، شخصیت اور شاعری۔ اس ویڈیو میں نے جان ایلیا کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جن سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ جان ایلیا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کی شاعری کو پڑھ کر آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شخص اب تو مجھے کو سبھی کچھ قبول ہے، یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی، یہ بھی قبول ہے۔ سادہ لیکن تیکھی، تراشی اور چمکائی ہوئی زبان میں نہایت گہری اور شور انگیز باتیں کہنے والے ہفت زبان شاعر، صحافی، مفکر، مترجم، نثر نگار، دانشور اور بالاعلان نفی پرست اور انارکسٹ جان ایلیا ایک ایسے اوریجنل شاعر تھے جن کی شاعری نے نہ صرف ان کے زمانے کے ادب نوازوں کے دل جیت لیے، بلکہ جنہوں نے اپنے بعد آنے والے ادیبوں اور شاعروں کے لیے زبان و بیان کے نئے معیارات متعین کیے۔ جان ایلیا نے اپنی شاعری میں عشق کی نئی جہاد کا سراغ لگایا۔ وہ باغی، انقلابی اور روایت شکن تھے، لیکن ان کی شاعری کا لہجہ اتنا مہذب، نرم اور غنائی ہے کہ ان کے اشعار میں میر تقی میر کے نشتروں کی طرح سیدھے دل میں اترتے ہوئے سامع یا قاری کو فوری طور پر ان کی فنی خوبیوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ میر کے بعد خال خال نظر آنے والی تاثیر کی شاعری کو تسلسل کے ساتھ نئی گہرائیوں تک پہنچا دینا جان ایلیا کا کمال ہے۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے اور 8 نومبر 2002 کو آپ کا انتقال کراچی میں ہوا۔ آپ نے 71 سال کی عمر پائی۔ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ جان ایلیا اپنی پیدائش کے بعد کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ اپنی ولادت کے تھوڑی دیر بعد چھت کو گھورتے ہوئے میں عجیب طرح ہنس پڑا۔ جب میری خالاؤں نے یہ دیکھا تو ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس بے محل ہنسی کے بعد میں آج تک کھل کر نہیں ہنس سکا۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1937 کو امروہہ اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول نے جان کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں قلم طراز ہیں۔ میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک قطالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ اپنی جوانی میں جان کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے ایک سمجھوتا کے طور پر قبول کر لیا۔ ایلیا نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ جان ایک انتھک مصنف تھے، لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کروانے پر کبھی بھی راضی نہ کیا جا سکا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ شاید اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ نیازمندانہ کے عنوان سے جان ایلیا کے لکھے ہوئے اس کتاب کے پیش لفظ میں انہوں نے حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے، جس میں رہ کر انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔
ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا اور تیسرا مجموعہ بعنوان گمان 2004 میں شائع ہوا۔ جان ایک ادبی رسالے انشا سے بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک مصنفہ زاہدہ حنا سے ہوئی، جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ حنا اپنے انداز کی ایک ترقی پسند دانشور ہیں اور اب بھی 2 روزناموں جنگ اور ایکسپریس میں حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہیں۔ جان کے زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوئے۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جان کی حالت ابتر ہو گئی، وہ پزمردہ ہو گئے اور انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی۔ تم نے بہت شراب پی، اس کا سبھی کو دکھ ہے جان، اور جو دکھ ہے وہ یہ ہے تم کو شراب پی گئی۔ زاہدہ حنا آج بھی جان ایلیا کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ بچوں کو زاہدہ حنا نے ہی پالا پوسا۔ جان تو بازار سے سبزی لانے کا چھوٹا کام تک نہیں کرتے تھے۔ زاہدہ حنا اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان ایلیا اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، اپنی شاعری کا جتنا منکر میں ہوں اتنا منکر میرا کوئی بدترین دشمن بھی نہ ہوگا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی شاعری بری بے تکی لگتی ہے، اس لیے اب تک میرا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا، اور جب تک خدا ہی شائع نہیں کرائے گا اس وقت تک شائع ہوگا بھی نہیں۔ سالم سلیم کہتے ہیں کہ جان ایلیا کثیر الجہت شخصیت کے مالک تھے، جس کا ثبوت ان کی شاعری پیش کرتی ہے۔ جب سن 1988 میں جان ایلیا امروہہ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو ریل گاڑی سے اترتے ہی زمین پر لیٹ گئے، سر پر مٹی پھینک کر زار و قطار رونے لگے۔ وہ امروہہ کی یاد میں روتے تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے واپس آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جان ایلیا کی مقبولیت کے کئی وجوہات ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کسی لغت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اشعار دل کو فوراً چھوتے ہیں اور ذہن میں گھر کر جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مشکل شاعری بھی کی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر اگر سب سے زیادہ مقبول کوئی شاعر ہے تو وہ جان ایلیا ہی ہے۔ جان ایلیا کا انوکھا اور منفرد لب و لہجہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، خاص طور پر ان کا مشاعروں میں اپنے اشعار کو جھوم کے پڑھنا۔ بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے۔ سراج نقوی کہتے ہیں، جب جان صاحب ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ امروہہ آئے تو میں نے ان کے اندر کی بے قراری اور بے چینی کو محسوس کیا۔ اس وقت امروہہ ضلع مراد آباد کا حصہ تھا۔ ان کے استقبال کی مناسبت سے یہاں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، جس میں مراد آباد کے مجسٹریٹ بھی شرکت فرما تھے۔ جان ایلیا صاحب نے اس تقریب میں ایک غزل پڑھ کر سنائی تھی، جس میں امروہہ سے جدائی کا درد صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے چند اشعار یوں ہیں: ہم آدھیوں کے بن میں کسی کارواں کے تھے، جانے کہاں سے آئے ہیں جانے کہاں کے تھے، مل کر تپاک سے نہ ہمیں کیجئے اداس، خاطر نہ کیجئے کبھی ہم بھی یہاں کے تھے، کیا پوچھتے ہو نام و نشان مسافراں، ہندوستان میں آئے ہیں ہندوستان کے تھے۔ سراج نقوی کہتے ہیں کہ کراچی میں رہ کر انہیں اپنے آبائی مکان اور بان ندی کی یاد اکثر تڑپاتی تھی، جس کا اندازہ ان کے اشعار سے لگایا جا سکتا ہے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، اس سمندر پہ تشنا کام ہوں میں، بان تم اب بھی بہہ رہی ہو کیا۔ عہد رفاقت ٹھیک ہے لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے تم تو میرے ساتھ رہو گی، میں تنہا رہ جاؤں گا۔ زاہدہ حنا سے علیحدگی جان کے لیے بڑا صدمہ تھی۔ عرصہ تک وہ نیم تاریک کمرے میں تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ سگریٹ اور شراب کی کثرت نے ان کی صحت بہت خراب کر دی۔ ان کے دونوں پھیپھڑے بیکار ہو گئے۔ وہ خون تھوکتے رہے لیکن شراب نوشی سے باز نہیں آئے۔
8 नवंबर 2002 को कराची में उनकी मौत हो गई। ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ऐ शख्स अब तो मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन